بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کے آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ ایسی قرآنی دعا ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج شعبان کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینوں میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کا مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے زیادہ پریشان عورتیں ہوتی ہیں۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، بیٹے خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، جس دکان پہ نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشوں سے گاہک کا آنے جانے کا رجحان نہیں ہے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دعائیہ کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان اپنی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والوں کو ڈائریکٹ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کر لیتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماری کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیاب، ترقی اور عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی جوان بیٹیوں کو بہترین رشتوں کے لیے یا بیٹوں کو اپنے گھر میں بہتر بسانا چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کے رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں، وہ کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے،
कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। आपकी तमाम तंग दस्तियों, परेशानियों, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं मेरे भाइयों? जो लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानी से, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़े। वजीफा आपने पढ़ना है, तरीका मैं बताऊंगा। कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा और मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबी का राज पूछने आपके घर तक आ जाएंगे। आज तक आपने सुना तो होगा कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज वो वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही रब की जात छप्पड़ फाड़ के माला माल फरमा देगी। अगर तो आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आपके घर में जगह है ये रिज़्क और दौलत को संभालने की, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले चंद दिन बाकी हैं। ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लो, आपकी हर नामुमकिन हाजत, हर ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाएगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप अपने मुल्क में रमजान का चांद नजर आने से पहले, जब आपके मुल्क में रमजान का चांद नजर आ जाए तो चांद नजर आने से पहले आपने ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर, कारोबार, सफर, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। मेरे भाइयों, इस दुआ को आज तक जिसको बताया रब करीम ने उसको माला माल कर दिया। मैंने रमजान का चांद नजर आने से पहले इन चंद आखिरी दिनों का, शबान के आखिरी अशरे का, कमली वाले आका के महीने के आखिरी दिनों का गिन गिन के इंतजार किया कि कब वो घड़ियां आए, क्योंकि पूरा साल रमजान के महीने की तैयारी की जाती है। फरिश्ते पूरा साल आसमान और जमीन को सजाते हैं कि कब रमजान का चांद आए। इस महीने में रहमतों, बरकतों और इज्जतों के खजाने खोल दिए जाते हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो ये दुआ सिर्फ 11 बार ना पढ़े। ये दुआ बहुत ही आसान है। आप में से हर कोई, वो बहन, बेटी, माएँ, बुजुर्ग जो परेशान हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से परेशान हैं, हर तरह के मसाइल का वाहिद हल ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। तो दोस्तों चलिए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि उन भाई बहनों का भी भला हो सके जो आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यारे हैं। अपने मुसलमान बहन भाइयों का जरूर ख्याल किया करें। अगर आपके वो बहन भाई भी इस मौके से फायदा उठाएंगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो बराहे मेहरबानी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रमजान का चांद नजर आने से पहले किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने इस वजीफे का आगाज करना है। इससे पहले रमजान का चांद नजर आने से पहले मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो अपने पूरे नाम के साथ कमेंट सेक्शन में एक बार आमीन जरूर लिखिए। हो सकता है सैकड़ों हजारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, कमली वाले आका का महीना जा रहा है। रमजान अपनी बरकतों, अजमतों, रहमतों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं। आज मुझ समेत हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा। जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा। जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद अता फरमा। जो कोई तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, ए अल्लाह तेरे दर का सवाली है। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को अपने गैब से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। रमजान का चांद नजर आने से पहले इस दुआ की फजीलतों बरकत से हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना सिर्फ एक बार है।
توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ اس ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے یا سکپ کر کے دیکھ رہی ہوں، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے خاص دعا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھنے سے اگر اس عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ آخری چند دن ہیں۔ اس موقع کو، اس دن کو فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچائیے گا مت۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جس مہینے میں ایک غیر نمازی جو پورا سال مسجد کو دیکھتا تک نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے چند دنوں میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، ان دو ناموں کو پڑھتا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام ہے میرے بھائیوں یا حیو یا قیوم۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کے آ جاتے ہیں، غیب سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستے کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ نہ میں اور نہ کوئی بھی آپ کا آنے والے کل کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میں اپنے رب سے جب بھی مانگا رب نے عطا فرمایا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ اسم اعظم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غائب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ یہ موقع سوال میں ایک بار ملتا ہے۔ اتنے دن پہلے وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو آپ نے صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل اور خاص دعا ہے جسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں کہ جو رب کو اتنے پسند ہے۔ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دوستو، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے۔
یہ دعائیہ کلمات ہیں جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خبر سنتے ہی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے اس فانی دنیا میں جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما کے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی تمام حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، مسائل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو خدارا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کسی کو جو آخری دعا دیتے ہیں وہ یہ کلمات ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آخری دعائیں لے کر جاتا ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ کے دیکھنا۔ توجہ کیجئے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، وہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ پاک نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن ہے، وہ 11 کی 11 حاجتیں غائب سے پوری ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعا پڑھ کے آپ نے رب کو راضی کر لیا، آپ رب کے لاڈلے بن چکے ہیں، آپ نے رب کو منا لیا ہے۔ اب رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، شعبان کے آخری دن ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پتہ نہیں کس کو موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آخر میں تیسرے کلمے کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے ہیں، آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ تینوں اعمال 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس طرح ان کی مکمل تعداد 33 بار یعنی 33 ٹائمز ہو جائے گی۔ یقین کیجئے کہ ان 3 اعمال کو 11 بار بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اب آپ پر رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرے رب کریم نے چاہا، اگر میرے رب کی رضا اس میں شامل ہوئی تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ اب تیسرے کلمے کو آپ نے ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور تسبیح کے 11ویں دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم آپ سے راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے
जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये मौका आखिरी मौका है, शबान के आखिरी दिन है, कमली वाले आका का महीना खत्म हो रहा है। खुदारा इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज एक ऐसी दुआ आपके हवाले की है जो आपके पूरे साल की परेशानियों का खात्मा और पूरे साल के रिस्क और दौलत को लेके आएगी। मेरे भाइयों, इसके बाद दोनों हाथ उठा के जिद करके रब करीम से मांगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि रमजान का चांद नजर आने से पहले अगर मेरा बस चलता, मैं आपका बाजू पकड़ के आपको मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि ये वजीफा पढ़ लो, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है हर सूरत पढ़ लेना। ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का खास फजलो करम आप पर हो जाएगा और हर हाजत हर दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।